اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ آپ کو سنانے والے ہیں غازی ناول کا 8واں قسط۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بہت اہم معلومات تھی جو ہمارے آئندہ مشنوں میں بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں، لیکن سویلین ملازمین لاپرواہی برتتے تھے اور انہیں قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی اہم معلومات انہوں نے مجھے دی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی راہ لی۔ میں نے 2 دن بعد ان کو اسی جگہ ملنے کا کہا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے مکان کرایہ پر بھی شفٹ ہونا تھا۔ پہلے تو میرے قبضے میں آ چکی تھی، مگر ایک پریشانی ایسی تھی جس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ پہلے اپنے کانٹیکٹ کو حوالے کرنی تھی۔ کانٹیکٹ نے یہ پہلے میرے سینئر جو لاہور میں تھے ان کو پہنچانی تھی، مگر بارڈر تو اسی راستے سے کراس کرنا تھا، اور اگر بھارتی بارڈر فورس کے ہاتھے چل جاتی ہے تو میری ساری محنت مٹی میں مل جانی ہے، اور پاکستان کو اتنی اہم قیمتی راز بھی نہیں مل سکتے۔ اس وقت فوٹو کاپی والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، اور گھر تھا بھی مغربی ممالک میں، اور میرے پاس کیمرہ بھی نہیں تھا، اور اتنا مہنگا کیمرہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تصویر ہی اتار لیتے۔ بہت سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کام ہے تو دقت طلب، لیکن اس کو کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ تربیت سے ملازمت کے دوران ہم ایک نیوز پیپر ہفتہ روز نکالتے تھے جو جنگ پریس میں چھپایا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتوں میں ہوتی تھی، لیکن چھپتا اپسٹ پر تھا۔ رسالے میں جو تصویریں چھپنے کے لیے دیتے تھے انہیں نونو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل نیگیٹو کی طرح ہوتا ہے جس کی آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تصویر پازیٹیو ہوتی تھی، اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے یوز ہوتا تھا۔ اب مجھے کسی ایسے ہی نیوز پیپر کی تلاش تھی فوٹو فلم اپسٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک اسٹال پر جا کر نیوز پیپر اور رسالے دیکھنے شروع کر دیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ ملا جو اپسٹ پر چھپتا تھا۔ میں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ آصف علی روڈ پر اس کا آفس تھا۔ میں نے اس کے آفس جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر کے میں وہاں ایک چپراسی کے ذریعے کتابوں کے کمرے میں گیا، اور ایک کتاب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا سے فوٹو فلم بنانے والے آدمی کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا، بلکہ اس کے اپنے آلات اور اپنی دکان تھی، اور مختلف رسالوں اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میرے دونوں فائل میں 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ آپ بجائے فل سائز کی آپ پوسٹ کارڈ میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم لگے گا۔ میں نے اسے اس رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ 2 شرائط کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں میں کام ختم کرنا ہوگا، اور فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لی۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے، ان کو بھی اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا اور فائلوں میں سے کاغذات نکال کر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائلوں کا ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فلم بنانے کے تمام مراحل اپنی نگرانی میں کروائے۔ غرض جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد تمام کاغذات اپنے قبضے میں کیے۔ باقی مراحل بعد میں طے ہوئے جو باقی رہ گیا وہ اگلے دن مکمل کیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے زیادہ کاغذات کی فوٹو فلم کیوں بنوا رہے ہو، اور نہ میں نے انہیں بتایا یہ سارا کم محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی جیسے آج کل بنگالیوں افغانیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ بنا کر پاکستانی بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملک دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہے۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔
सऊदी अरब में स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने वाले अफराद जिनके सर कलम कर दिए गए सब के सब पाकिस्तानी पासपोर्टर थे, जिनके दरहकीकत वो पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं थे, जबकि पैसे के चमक जोर पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिए। मैंने तमाम फोटो फिल्म तरतीब वाइज एक डब्बे में महफूज कर लिए और तमाम कागजात को भी तरतीब से पाइल कर दिए। मैंने दोनों पाइल को इसी तरह बांध दिया कि अब पानी में गिरने से भी ख़राब न हो पाए। मुकम्मल वाटर बनाने के बाद मैंने उन्हें जूट के एक तीले में से दिया। अब मैं मुतमईन था तो ये पाइलें मेरे सीनियर तक पहुंच जाएंगे। अगर न पहुंच सकी तो इसका मुतबादिल फोटो फिल्म की सूरत में मेरे पास मौजूद था, जो मैं किसी और ज़रिए से पाकिस्तान भिजवा सकता था। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमदनगर मिशन की कामयाबी और दीगर अहम मालूमात लिखी। मुकर्रर वक्त पर मेरे साथी मुझे इस रेस्टोरेंट में मिले और इस मकान में शिफ्ट हो गए थे। कुछ फर्नीचर मालिक मकान ने दिया और कुछ उन्होंने ख़रीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसील लिख दी थी। मुझे और मेरे साथियों को मज़ीद रकम की ज़रूरत थी, क्योंकि अब पिछले दिल्ली के ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों ने भी अपने मिशंस की तकमील की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब अपने कॉन्टेक्ट का इंतज़ार था। ट्रांसमीटर पर मेरे पहले राबिता के बाद मुझे उम्मीद थी कि हमें मज़ीद हिदायत मिलती। मेरे दोनों साथी जानसी और बाबीना जाने के लिए बेताब थे ताकि अपना मिशन पूरा कर सके, लेकिन मैंने उन्हें डाक मिलने तक इस इरादे से रोके रखा कि मुझे नहीं लगता था कि किसी चौनी में एक दो धमाके करवा कर दुश्मन को चौकस न कर दें। लवाज़ेन, बारूद और धमाकेख़ीज़ मवाद हमें भारत में अपने हमदर्दों से हासिल करने थे, जिनके हुसूल के लिए मुझे इनसे राबिता करना था। मैं चाहता था कि ये काम मुअख्खर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे चाहने या न चाहने की बात न थी, बल्कि हमें ऊपर के अहकामात पर अमल करना था। कॉन्टेक्ट की आमद में 2 दिन रह गए थे। मैंने इन 2 दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी। अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विस होटल में दाखिल होने और वहाँ अपनी वाक़फ़ियत बनाने पर मरकूज़ कर दी थी। मुकर्रर दिन और वक्त पर हमें कॉन्टेक्ट मतलूबा जगह पर मिला और इसने इशारे से बताया कि एक और आदमी भी इसके साथ है जो थोड़ा फासले पर खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं इस दौर खड़े आदमी के पास से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए इससे माचिस मांगी। जवाबन इसने कहा कि माचिस तो लीजिए और सिगरेट मुझे भी दीजिए। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसके एक सिगरेट दिया और दूसरा खुद सुलगा कर टेलता वापस आ गया। कॉन्टेक्ट वही खड़ा था। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजर कर दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ, जहाँ कॉन्टेक्ट उसे नहीं देख सकता था। डाक इसके पास थी। मैंने कॉन्टेक्ट से अपनी डाक ली और इसे कहा कि इस जानिब चले जिधर मेरा साथी खड़ा था। पीछे मैं भी चल पड़ा। इधर कॉन्टेक्ट का साथी भी फासिला रखकर इसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक इसे तमाई और भेजने वाले डाक का पैकेट उससे ली। मेरा साथी फौरन वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गया और भेजने वाली डाक का पैकेट लेकर मैं कॉन्टेक्ट के पास आ गया। किसी की नज़र में आए बगैर मैंने पैकेट इसके हवाले किया। इससे पहले मैं कॉन्टेक्ट को नई जगह पर मिलने के लिए बता चुका था। पैकेट लेकर कॉन्टेक्ट फौरन वहाँ से चल पड़ा। मैंने देखा कि इसका साथी कुछ फासला रख कर इसके पीछे चल रहा है। मैं दिल्ली के गंजानाबाद इलाके में भी कॉन्टेक्ट से मिल सकता था, मगर मैंने किसी की नज़र में आए बगैर और किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लिए बगैर इस जगह का इंतखाब किया था ताकि कोई शक न कर सके। बहरहाल ये मरहला भी बखैर वाफियत पे हो गया था। मेरे साथी मुकर्रर टाइम पर अपने घर से बाहर मेरा मुंतज़िर था। मैंने उससे पैकेट लिया और अपने होटल आ गया। इसमें कुछ ज़रूरी हिदायत थे और 30,000 रुपये थे। 20,000 मेरे साथियों के मिशंस के लिए और 10,000 मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल गई थी, मगर हमें एक पैसे का हिसाब रखना और देना पड़ता है। ग़ालिबन हफ्ते की एक शाम थी जब अशोक होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें फ्लोर डांस भी था। इस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को ही टिकट मिल सकती है। मुझे खातून साथी की तलाश थी जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की लड़कियां अमूमन लॉबी में बैठी मिल जाती थी और वो ऐसे अफराद की तलाश में रहती थी जो इनका शाम का खर्चा उठा सके। मैंने भी वहाँ से एक लड़की को दावत दी और फौरन मान गई।
میں نے ٹکٹ لیا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے حال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان اور وہ مینوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے ساتھی لڑکی کو ڈانس کی دعوت دی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں فلور پر آ گئے۔ سکور ڈانس کے لیے شروع ہوئی۔ آرکسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کے راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر میں پل اثر کر چکی تھی۔ وہ اپنی ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول پر ناچتے وہ جلد ہی ہانپنے لگا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصولوں کے مطابق میں نے اس بوڑھے کے پیٹ میں انگلی بجا دی۔ وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس ٹیبل پر چھوڑنے گیا، اپنا تعارف کروایا اور دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکیدار ہے اور خاتون ان کی بیگم ہے۔ آرکسٹرا کی تیز دھن نے حال میں ادھم مچا رکھا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکیدار نے میری اپنی بیگم کے ساتھ تعارف اور فری ہونے اور ڈانس کرنے کو پسند نہیں کیا۔ میں نے اسے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر شروع ہو گیا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ آرکسٹرا نے پسندیدہ دھن کم ستمبر بجانی شروع کیا اور یہ اس دور کی بات ہے جب آتش جوا تھا۔ میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیکیدار کی بیوی جوان اور خاصی پرکشش تھی۔ اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھا اور ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی۔ ہم فلور پر آ کر ناچنے لگے۔ اس دھن پر سلو ناچ کیا جاتا تھا اور ناچ والے کے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جایا کرتے تھے۔ کچھ ماحول کا اثر، کچھ میں کا اور کچھ جوانی کا جوش۔ چند سٹیپ لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔ میں نے سرگوشی میں اس سے اس کا نام پوچھا تو اسے آشا بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ لگتا ہے تمہارے شوہر نے تمہارے میرے ساتھ ناچنا پسند نہیں کیا۔ وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے بڑے زمانی الفاظ میں جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اکبر ہوٹل میں 2-3 بار تمہیں دیکھا تھا اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آج اشوکا میں تمہیں داخل ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکا اور لابی سے ایک لڑکی آئر کی اور اس کے ہمراہ اندر آیا کیونکہ صرف جوڑوں کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور مخمور لہجے میں بولی تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس بیوی سے اولاد اس عمر میں بڑی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ شاید تم برا سمجھو لیکن میں تمہارے حسن سے بہت متاثر ہوں۔ میں بمبئی سے آیا ہوا ہوں اور لودھی ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں دہلی میں چند ماہ رہنا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں اور شاید اس لیے کہ پسند کی کوئی عورت ملی ہی نہیں بلکہ تنہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کم ٹائم میں زیادہ باتیں کر کے اسے اپنی جانب راغب کر لوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایسا موقع نہ ملے۔ وہ مقبول لہجے میں بولی تم پہلے تنہا تھے، آج کے بعد تم تنہا نہیں ہو۔ اس نے لودھی ہوٹل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور دوبارہ یادیانی کے نام بھی پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ جن قائرین نے اونچی سوسائٹیوں کو نہ دیکھا ہو انہوں نے پڑھا تو ضرور ہوگا کہ انگریز جاتے ہوئے اپنی لعنتی زندگی کی روایت یہاں چھوڑ گئے تھے اور ان اونچی سوسائٹی کے لوگوں نے مغربی روایت کو اپنا کر مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ مغربی معاشرہ بھی ان کی بے حیائی پر شرمانے لگ گیا۔ بھارت میں تو آدھی آبادی سکرٹ اور جینز پہنتی ہے۔ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں اور اپر کلاس والے تو یورپ سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بھارت فلمز میری بات کی گواہی دیں گے۔ جو آریانیت مغربی فلموں میں نہیں دیکھ پاتے وہ بھارتی فلموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناچ ختم ہوا تو میں آشا کو اس ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے ٹیبل پر آ گیا۔ میری پیٹ فرینڈ اس وقت وسکی اور بیئر پی کر مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اب اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں ان دنوں کوئی بھی جوڑا 200 روپے میں رات گزارنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کم ٹکٹ اور تفریحی پروگرام کی وجہ سے نچلی کلاس کے شور و غوغ مچانے والے لوگ وہاں تو پان بدتمیزی بپا کیے ہوئے تھے اور یہ شور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور پیڈل گرل فرینڈ کو کوئی شکار ڈھونڈنے کے لیے لابی میں چھوڑا اور خود اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔
اگلی صبح 11 بجے میرا فون کی گھنٹی بجی. میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے. میں نے فون اٹھایا تو آشا تھی. اس آواز سے لگتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا. رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے تمہاری ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی. میں نے اسے لابی میں ملنے کا کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ پہنچ گئی اور ہم کا پیشاب کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے. میں نے اس سے کہا کہ رات بھی تمہاری شوہر میرے ناچنے پر ناراض تھا اور اب تم یہاں ملنے آ گئی ہو. وہ ہنسنے لگی اور بولی جے چن اس کا شوہر کا نام تھا. اس کی ناراضگی اور غصہ شراب کے نشے کو اترنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. He is not a he-man. اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ نباہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ he keep his eyes and ears shut. اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھا شوہر کی لائف آشا نے انگریزی کے چند الفاظ میں بیان کر دیا تھا. ایک ٹیبل پر بیٹھے ہم اپنی خواہشات اور منصوبوں کا پلان کر رہے تھے. گفتگو کا آغاز میں نے کیا. I am not the first man in your life other than your husband. یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ if you think so you are a fool. وہ بلا جھجک مجھے بتانے کہ میرا شوہر ٹیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کی اکثر پارٹیاں کرتا ہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے. صاحب اختیار بنتے بنتے وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر بیکار ہو چکے ہوتے ہیں. میرے والد بھی ٹھیکیدار تھے. ان کو اپنی ٹیکوں میں نقصان ہوا تو وہ سنبھل نہ سکے اور جیچن نے مالی امداد کر کے میرے والد سے مجھے خرید لیا. اگر جیچن مجھے سے مخلص ہوتا تو میں عمر کی فرق کے باوجود ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی, مگر جیچن نے ٹیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا. اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹیکے حاصل کرتی ہوں اور وہ میری ایکٹیویٹیز کے متعلق کہ کچھ نہیں پوچھتا. شراب کے نشے میں اگر کبھی کبھار اس سے غصہ بھی آ جاتا ہے تو میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے کر دیتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے. کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے چلنے کا کہا تو وہ بولی کہ یہاں سینگ کا کر پیٹ بھر گیا ہے. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں لے چلو, مگر میں بار بار اس کا دھیان کسی اور طرف کر دیتا تھا. قائرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی نیک صفت انسان نہیں ہوں جو کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کے آفر کو ٹھکرا دیتا, مگر میں عورتوں کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھا کہ ایک تڑپتے ہوئے وجود کی خماش کی عورت کی خواہش پوری ہوتی وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی رہتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خطرناک حد تک جا سکتی ہے. ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ خود کو فاتح سمجھنے لگ جاتی ہے اور پھر ان مردوں کے خلاف نیو ایویڈنس کی تلاش شروع کر دیتی ہے. آشا نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے تھے وہ آگے چل کر میرے بہت کام آ سکتی تھی. جاری ہے.